السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق پیدا کرنا زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سورہ النازعات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ گزشتہ جو مطالعہ ہمارے آیتوں میں اس صورت کی آیتوں میں جو آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرمایا ہے کہ فرعون کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو بڑی نشانی دکھائیں۔ وہ نشانی لیکن دیکھنے کے باوجود اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہا ہے، کیا تم لوگوں کی تخلیق، یعنی یہاں سے اب قیامت اور حیات بعد الموت کے ممکن اور مقتضائے حکمت ہونے کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ قیامت، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے اور آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جس میں بے شمار ستارے، سیارے، سٹار، پلانٹس، بے حد حساب شمسی نظام، سولار سسٹم اور ان گنت کہکشاں، یعنی گیلیکسیز ان لمیٹڈ پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کوئی بڑا ہی امر محال سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، اس حالت میں ہمارے پراگندہ اجزائے جسم پھر سے جمع کر دیے جائیں اور ان میں جان ڈال دی جائے۔ کبھی اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم کائنات کا بنانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کر دینا؟ تبھی موجودہ تحقیقات، موجودہ انکشافات ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے اور ایور ایکسپینڈنگ ہے، پھیلتی جا رہی، بڑھتے ہی جا رہی۔ جو کچھ بھی انسان نے معلومات حاصل کیا ہے وہ ہارڈلی اس سے کہتے ہیں ناسا کے سائنٹسٹ وغیرہ کہ وہ 2 سے 3% یا میکسیمم 4% ہے کہتے ہیں۔ حالانکہ سائنٹسٹ نے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اور اس کے بعد سیٹلائٹس کے ذریعے سے، راکٹس کے ذریعے سے اسپیس کے اندر
ایسے ایسے چیزیں بھیجی ہیں جو سفر کر رہے ہیں، ابھی بھی سولار سسٹم کے ایکسٹریم تک نہیں پہنچا۔ اس نظام شمسی جس میں ہم بستے ہیں سن اور 9 پلانٹس کے ساتھ، بلکہ ابھی سائنس 8 پلانٹس کہتی ہے، تو ابھی جو آخری سیارہ جو ہے پلانٹ پلوٹو، اب اس میں ستارہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ پلوٹو کے سے اس کو انہوں نے نکال دیا، لیکن ابھی پھر بھی اگر مانا جائے تو ابھی تک جو ہے جو 37-38 ایئرس ہو گئے ہیں، تو ایک چیز ابھی بھی اسپیس میں ٹریول کر رہی ہے، لیکن اس سولار سسٹم کے ایکسٹریم تک نہیں پہنچی ہے، یعنی اتنی اس کائنات کی وسعت ہے، یعنی اور وہ بھی جس رفتار سے وہ راکٹ سفر کر رہی ہے، تقریباً 28 سے 30,000 کلومیٹر پر آور سے ٹریول کر رہی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے ایگزسٹنگ سولار سسٹم کے باؤنڈری تک نہیں پہنچی ہے، پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے۔ تو یہ ایک نظام سولار سسٹم نظام شمسی کا حال ہے۔ تب متعدد گیلیکسیز اس کائنات کے اندر ہیں، فیو تھاؤزنڈس فیو بلینس گیلیکسیز کہتے ہیں، پھر ملکی وے بنتا ہے، کلسٹر بنتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا کیا سائنسدان اسے ڈیفائن کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مل کر یونیورس بنتے ہیں۔ یعنی یہ یونیورس اتنی وسیع ہے، اس یونیورس کے اندر اگر ہم دنیا ہمارے کرۂ ارض کا اگر ہم مقام دیکھیں گے تو بالکل ہی بہت منسکل ہے، بالکل تنکے کے مانند ہی جیسا ہے، ایک نقطہ جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے دنیا، یعنی اتنی بڑی کائنات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ کیا۔ اب جس اللہ کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے آخر یہ کیوں ایسا مشکل کام ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے کہ ہم تمام کو دوبارہ نہ پیدا کر سکے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حیات بعد الموت پر یہی دلیل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے، مثلاً سورہ یاسین میں ہے، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پھر سے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا زبردست خالق ہے، تخلیق کے کام خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور سورہ مومن میں فرمایا، یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 57 کی ترجمان ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ کیا ہے، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی اتنا جیسے جیسے انسان کے سامنے نالج کے فرانٹیئرس اوپن ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے وہ علم، تحقیقات، انکشافات اس کے سامنے آتے جائیں گے، اتنا جو ہے اس کو یہ کائنات بہت وسیع تر وسیع جو ہے نظر آتی جائے گی۔ اور یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی جو عزیز ہے زبردست اللہ تعالیٰ جو اپنے صفات بیان کرتا ہے، تو تمام صفات کو ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے ہم ایمان لے آئیں اور اس کو یقین کے ساتھ مانیں کہ وہ ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا ابھی قائم ہے، نگراں بھی ہے، اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہیں، قائم کیا ہوا ہے، سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اس تمام یونیورس کے اندر جو ستارے، سیارے، گیلیکسیز وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے الیکٹرو میگنیٹک فورسز کے ذریعے سے جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اسی لیے ادھر ادھر وہ ڈھلک نہیں جاتے ہیں۔ بہت سارے تحقیقات اس میں جو ہے دن بدن ہمارے سامنے، منٹ بائی منٹ، بلکہ ناسا کے سائنٹسٹ جو ہے انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں اور اس مناسبت سے اس کو اسٹڈی جو ہے کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ حیرت انگیز
نشانی ہے اور بڑی اہم نشانی ہے، بہت آسان سی نشانی ہے، جو انسان اس کے اوپر غور کر کے جو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے اور اپنا ایمان جو ہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کائنات کے اندر ان تمام چیزوں کو ایک ذرے سے لے کے بڑے اس پوری یونیورس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ چیز، تو کتنا بڑا ہمارا اللہ ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ، اور اللہ نے اس کو بنایا، اس تمام چیزوں کو، کام آسمان کو اور 7 آسمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان تمام کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس کی چھت رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، بہت اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کو بیلنس کیا، اس کا کوارڈینیشن کیا، کہیں ادھر ادھر جو ہے نہ زمین دھڑک لے کر دھڑک اٹھے، مطلب ڈھلک جائے، نہ کوئی نظام شمسی کے اندر جو ہے کوئی دوسرے سیارے ٹکرائے چاند سے یا سورج سے، جا کے سب اپنے اپنے آربٹس میں، فلک میں جو ہے تیر رہے ہیں۔ کیسا حیرت انگیز نظام ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آ چکی کہ یہ ہمارا جو کرۂ ارض ہے، یعنی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اپنے ایکسس پر بھی ریوالو کر رہا ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے اپنے ایکسس پر ریوالو کر رہا ہے، اور دنیا سورج کے اطراف بھی جو ہے یہ ہماری دنیا اپنے توازن کو، اپنے بیلنس کو، اپنے ریولوشن کو مینٹین کرتے ہوئے دنیا کے اطراف بھی جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے۔ تقریباً 44 سے 45,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہماری زمین جو ہے سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے، تب کہیں جا کے وہ ایک سال میں، یعنی 365 ڈیز میں وہ ایک چکر اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے، نشانیاں ہیں، جو انسان جو ہے آئے دن مشاہدہ کرتا ہے، گواہ ہے، دیکھتا ہے، انفارمیشن آ رہے ہیں، لیکن اگر اتنا سب جاننے کے باوجود اگر وہ اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی بندگی نہ کریں تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ اتنی بڑی نشانیاں جاننے کے بعد اگر اس کا دل گواہی نہ دے کہ یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنا، قائم رکھنا، سنبھالنا وہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کام ہے، اور جب تک وہ چاہے تب تک ان کو قائم رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توازن بھی قائم کیا ہے، تبھی کہیں جا کے چیزیں بہت آئے دن بھی ہم سنتے رہتے ہیں، کوئی جو ہے میٹیورائٹ ہے یا کوئی اسپیس کے اندر سے کوئی ایسا بڑا راک ہے، میٹیورائٹس کیا ہیں، وہی راکس ہی ہیں بڑے بڑے، تو کئی اسپیڈ سے سفر کرتے ہیں، اور کبھی کسی سے اگر ٹکرا جائے تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی انسان اس کرۂ ارض کے ڈائریکشن میں بھی کئی جو ہے ایسے میٹیورائٹس آتے ہیں، تو وہ جو ہے سورج کی شعاؤں سے اور الٹرا وائلٹ ریز سے وہ اسپیس کے اندر جیسے ہی زمین میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی جو ہے جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، چونکہ زمین کے ایٹماسفیئر میں پینیٹریشن کے وقت جو ہے ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر بچنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اوزون لیئر ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اسی لیے جو گلوبل وارمنگ کا جو یہ ہے ڈر ہے کہ جو ہے ہائیڈروجن، سلفر ڈائی آکسائڈ گیسز وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، اسپیس میں جا کے وہ فضا کے اندر آکسیجن سے ریایکٹ کر کے جو ہے اوزون بناتی ہیں، اور اس سے جو ہے سوراخ پڑ جاتا ہے، پھر وہ شعاعیں بجائے وہاں پر ختم ہو جانے، وہ جو فارین پارٹیکلز اسپیس کی انٹری سے پہلے ختم ہونے کے اگر وہ زمین پر اگر آئیں تو ایک بہت بڑا نقصان پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جی ساتھیوں، یہ اسپیس کی اس سے جو ہے
اور ہم جو ہے جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ جو آ رہے ہیں اس سے اگر ہم اس کا یہ کریں تو قرآن مجید نے 1450 سال پہلے جو ہے ان حقائق کو ہمارے سامنے کیسے واضح کر دیا۔ یہ وہ دلائل ہیں جو ہمارے ایمان کے اندر جو ہے اضافہ اور مضبوطی پیدا کر دیں۔ جب ایمان میں اضافہ اور مضبوطی ہو تو پھر اس کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تذکرہ کر رہا ہے کہ چھت کو خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ کتنا آسان ہے، اگر یہ توازن بگڑ جائے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی، ہے نا۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق کے اندر قیامت کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ہاں تو سمندر پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، لیکن پانی ہی اس دن کیا ہوگا، آگ بجھ ہوگی۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ، یہ عمل جو ہے آندھرا کا جو سائیکلون نیئرلی 30 ایئرس پہلے جو آیا تھا، اس وقت جو ہے لوگوں نے 100 فیٹ ویوز کے اوپر لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ آگ جو ہے اس کے اوپر پانی کے اوپر آگ کو دیکھا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھا گیا کہ جو ہے خوف سے، ڈر سے جو ہے یہ کہ دیکھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ بات سامنے آئی بعد میں ریسرچ کے بعد کہ اگر پرٹیکولر ٹیمپریچرز کے اگر اندر یہ ہو ملے تو پھر یہ چیز جو ہے آگ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر انفطار کے اندر پہلے ہی بتا دیا۔ ایسے وہ نشانیاں ہیں، جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں، تدبر کریں، کم ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان چیزوں کو، قرآن مجید کی تفسیر کو ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔